ایمان کو مضبوط کرنا 88۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان جن طاقتور ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے ان میں سے ایک اس دنیا کے کسی عنصر کو خوبصورت بنانا ہے تاکہ ایک ایسی فنتاسی پیدا ہو جو دلکش نظر آئے۔ باب 16 النحل آیت 63۔ اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلے کی امتوں میں بھی رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ جب کوئی شخص دوسروں کا مشاہدہ کرتا ہے تو شیطان اس لمحے کی تصویر کھینچتا ہے اور اسے اس طرح مزین کرتا ہے کہ انسان اس سے ایک پوری خیالی دنیا اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک ایسے خاندان کا مشاہدہ کرے گا جس نے چھٹی کے وقت سیلفی لی اور اس ایک لمحے کو اس شخص نے سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل ہو جائے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس نے انہیں عطا کی ہے۔ اسے خوش کرنے والا مثال کے طور پر وہ اپنی چھٹی کے دن خاندان اور خوشی کے لمحات سے حسد کر سکتے ہیں۔ حسد ہمیشہ دیگر منفی خصلتوں کا باعث بنتا ہے جیسے کہ تلخی۔ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اچھی چیزوں کو حقیر سمجھنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ایسا سلوک کرنے والا اللہ تعالیٰ کا کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ خوبصورتی کا عمل انہیں اس طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرنے کی ترغیب بھی دے سکتا ہے جو ان کے تصور میں بنایا گیا ہے۔ یہ اکثر ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کا سبب بنتا ہے جو انہیں عطا کی گئی ہے۔ یہ انہیں اپنی ضرورتوں سے بڑھ کر مادی دنیا کے لیے جدوجہد کرنے کا سبب بنتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے غفلت برتنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہمیشہ تناؤ اور یہاں تک کہ گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ بدلے میں قیامت کے دن کے لیے مناسب تیاری کرنے سے روک دے گا جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا شامل ہے۔ اس پر یہ صرف کچھ مثالیں ہیں کہ جب کوئی شیطان کی چال میں پڑ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ کسی دوسرے شخص کی زندگی کے ایک لمحے کو دیکھ رہے ہیں وہ ان مشکلات اور دباؤ کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ وہ کسی صورتحال کا محض ایک چھوٹا تن اور بیرونی پہلو دیکھتے ہیں جو اکثر گمراہ کن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سیلفی لینے والے خاندان کو اپنی چھٹی اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے سے نفرت ہو سکتی ہے اور صرف اس تصویر کے لیے مسکراتے ہیں جو انہوں نے لی ہے۔ ایک تصویر خاندانی زندگی کی مشکلات کو ظاہر نہیں کرتی۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہ دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے چاہے یہ ان کے لیے واضح نہ ہو۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لہذا انہیں چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے پر توجہ دے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کی سلامتی اور کامیابی اسی میں مضمر ہے۔ یہ کسی اور کی زندگی کے ایک لمحے سے شیطان کی طرف سے گھڑتی ہوئی تصور کی پیروی میں جھوٹ نہیں ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔